حدیث آئی تھا سامنے حضرت، آنکھوں میں آنسو آ گئے، لوگ بہت دھوکے میں، خوش فہمی میں، ہم ہیں کہاں؟ آج اپنے آپ کو دیکھ لو۔ نبی فرماتے سلاسہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، عاق ومنان ومکذب بقدر۔ سبحان اللہ۔ اب بھی کچھ بچے ہنس رہے ہیں، اب بھی کچھ نوجوان ہنس رہے ہیں۔ میرے بھائی ہنس لو، کب تک ہنسو؟ مگر میں ڈانٹنا نہیں چاہتا، میں تمہیں پیار سے ہاتھ رکھ کے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ نبی فرما پورے لوگوں کو تلاش ہو پوری دنیا میں سب جگہ۔ اب دیکھو آقا فرماتے تین طرح کے لوگ ایسے بھی ہیں، کتنی طرح کے؟ سلاسہ، تین قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، جن کے روزے بھی قبول نہیں ہوتے، جن کے حج بھی قبول نہیں ہوتے، جن کے فرض قبول نہیں ہوں گے تو پھر مستحب اور نفل کہاں سے قبول ہوگا؟ جس کی نماز قبول نہیں تو اس کا جلسہ کہاں سے قبول؟ بے شک۔ اس کی دعا کہاں سے قبول؟ کتنی طرح کے لوگ ہیں وہ؟ ان تینوں کی فہرست کھولوں کون کون ہے؟ پھر تم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا کہیں ایسا تو نہیں ہے ان کی فہرست میں ہمارا بھی نام لکھا جا چکا؟ اگر لکھا ہو تو نکلوا لینا آج ہی۔ نبی حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث ایک ایک جملہ لے کے جانا۔ نبی فرماتے ہیں تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں، روزے قبول نہیں، نعرہ قبول نہیں، زکات قبول نہیں، حج قبول نہیں، نعت قبول نہیں، تقریر قبول نہیں، کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ اللہ وہ کیسا پاپی ہوگا؟ کون سا ایسا اس نے گناہ کیا؟ کون سا ایسا پاپ کیا؟ کون سا ایسا جرم کیا جس کی وجہ سے ساری نمازیں رکی پڑی ہے؟ کون سا جرم؟ بتا دوں کون سا جرم ہے؟ 40% لوگ اس جرم میں مبتلا ہوں گے۔ ایسی ایسی حدیث کے ذریعے تمہیں تعلیم دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، تاکہ تم یہاں سے جاؤ، عمل کرو تو ہمیں بھی ثواب ملے، انہیں بھی ثواب ملے اور آپ بھی کامیاب ہو جائیں۔ تین طرح کے نمبر 1 بولنے جا رہا ہوں، یاد کرنا۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک۔ کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جس میں 40 سال کے بزرگوں کا، 50 سال کے بزرگوں کا داخلہ ہوتا ہو۔ اتنے اتنے بڑے بچے پڑھتے ہیں، اتنے اتنے بڑے نہیں پڑھتے۔ تو نبی نے فرمایا مرنے تک علم حاصل کرو۔ کہاں کرو گے؟ ان جلسوں ہی کو ایک رات کا مدرسہ بنا دیا۔ سبق پڑھنے کی نیت سے بیٹھا کرو۔ نبی فرماتے ہیں تین طرح کے لوگ۔ نمبر 1 جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، نمازیں پڑھ رہا ہے مگر قبول نہیں، روزے رکھ رہا قبول نہیں، نعرے لگا رہا قبول نہیں، تقریر کر رہا قبول نہیں، نعت پڑھ رہا قبول، سارے کام کر رہا مگر قبول نہیں۔ کون ہے؟ سنو توجہ سے۔ نمبر 1 نبی فرماتے وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کو ستاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو تکلیفیں دیتا ہے، جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہے، جو اپنے ماں باپ کو کہنا نہیں مانتا۔ اس لیے پیارے سبق لے کے جاؤ۔ دنیا میں تم ڈاکٹر بن سکتے ہو، حکیم بن سکتے ہو، عالم بن سکتے ہو، مفتی بن سکتے ہو، سب کچھ بن سکتے ہو، مگر اپنے باپ کے باپ نہیں بن سکتے۔ اللہ
اللہ نے تمہیں پیدا کیا مگر وسیلہ تمہاری ماں اور باپ کو بنایا. اللہ چاہتا بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر دیتا, اس نے کیا حضرت آدم علیہ السلام, مگر تمہیں بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں کیا. نبی فرماتے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے, ماں باپ کو ستاتا ہے, تکلیف دیتا ہے, کان کھول کے سن لو, آقا فرماتے لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا, اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت, تعلیمی پیغام و جشن دستار بندی. اب وہ کتنے کھڑے ہو کر کے نعرے لگا دے, جی بے شک بے شک. کتنے کچھ کر لے, جب تک ماں باپ راضی نہیں اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. یہاں پہ بات روک کر کے کہوں گا, اگر کسی کے مقام یہ جو ہے اطاعت حد کے دائرے میں, کس کے دائرے میں بولو, حد کے دائرے میں. او بیٹا, او بھئیے, ادھر ادھر بیٹھو, ادھر چلو بیٹھو, تم بھی تو میرے ہی ہو, کہیں اور تھوڑی جاؤ, بیٹھو, یہ بیٹھو, یہ بیٹھو, بیٹھو جلدی آؤ, تم بھی تو ہمارے ہی ہو. بولو اگر تمہیں نہیں بتاؤں گا تو کسے بتاؤں گا, بولو سبھی تو ہمارے ہیں. لیکن توجہ رکھو حد کے دائرے میں. اگر کسی کی ماں یا باپ یہ کہے بیٹا, مثال شادی میں تو ناچنے والی عورتوں کو نچا, اب وہ کیا کرے؟ جی ماں باپ کا کہنا مانے یا نہیں؟ بے شک. تم کہو کہ سید صاحب کی تقریر سنی, اگر کہنا نہیں مان رہا تو ختم, اور مان رہا ہے تو غلط. یہاں پہ کیا کریں؟ تو مسئلہ سنو, اگر شریعت کے خلاف کسی کے ماں باپ کسی سے کام کرنے کو کہے تو اس میں اطاعت نہیں ہے. بے شک. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں اطاعت نہیں ہے پیارو. اطاعت جو ہے شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر کے. اب کان کھول کے سنو, جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے, ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے, اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک. تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ بولو نا, چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ الحمدللہ بولو. اور یہی وجہ ہے تم لوگ مسجدوں میں جاتے ہو اور اللہ والوں کے پاس جاتے ہو, بزرگوں میں, اور مزار شریف پر بھی جاتے ہو. ہاں ایک بات روک کے کہوں گا, مزار پہ مردوں کا جانا جائز ہے, عورتوں کا نہیں. احناف کے عورتوں کا, جو ہماری تمہاری بہن بیٹی جو میلے لگائے پڑی ہیں, میلے ٹھیلے, بال پھیلا کر کے جو غرا رہی ہیں اور کپڑے پھاڑ کے کوئی ایسے باندھ کے کوئی کبڈی کھیل رہی ہے, کوئی الٹی لٹکی پڑی ہے اور جناتوں کو بدنام کر رہی ہے, ان کی وقت پہ شادی کرو اور انہیں کوئی بھی بگڑنے والی چیز ان کے ہاتھ میں مت دو. انہیں شروع سے ہی باحیا با شرم بناؤ, اور اگر بے حیا بے شرم بناؤ گے تو آج یہ چہرہ دیکھنا پڑے گا. تو عورتوں کا مزارات پر جانا جائز نہیں. تم جاؤ, مگر ایک بات بتاؤ, تم جاتے ہو دعائیں مانگنے, کتنی مرتبہ کہاں مزار شریف پہ دعائیں, ساری دعائیں قبول ہو گئی؟ بولو اگر سب دعائیں نہ ہاتھوں ہاتھ قبول ہوتی تو اب تک پڑوسی کو مروا چکا ہوتا. ایک دکاندار دوسرے دکاندار کو مروا چکا ہوتا. بولو ہے کہ نہیں؟ اتنی جلن, اتنا حسد. مگر پیارو میں بتاؤں اگر اجازت ہو تو ہاں, ایک بارگاہ ایسی ہے جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول ہوتی ہے. اگر نہ ہوتی ہو تو میرا دامن پکڑ لینا. اللہ وہ بارگاہ کون سی ہے سنو, نوٹ کرنے والوں کر لینا, لکھنے والوں لکھ لینا. اور اس بارگاہ میں عورتوں کا جانا بھی جائز ہے. وہ بارگاہ کون سی ہے جہاں دعا رد نہیں ہوتی؟ سبحان اللہ. بتا دوں اس کا ایڈریس؟ جی سننا چاہ رہے ہو؟ سوچ رہے ہو تو کل کو چلے جائیں گے, لیکن میں بھی کہہ
پسینے پسینے کانپ گئی. جب آنکھ کھلی تو شوہر کو چپٹ گئی. شوہر نے کہا کیا بات ہے؟ میری بچی زندہ ہے, مری نہیں ہے. کہا کیا کہہ رہی ہو؟ پورے گاؤں نے دیکھا مر گئی. کہا نہیں میں نے بھی خواب میں دیکھا, میری بیٹی آئی تھی. کہا اکلوتی بیٹی تھی, تو محبت کرتی تھی, اس لیے ہم یہاں لیٹ جا. دونوں میاں بیوی لیٹے. اللہ باپ کو خواب آ جاتا ہے, ابا جان میں زندہ ہوں, مجھے نکال لو. میرے باپ تم مجھے پہلا لقمہ اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے, آج سانپ اور بچھوؤں کے لیے اپنی بیٹی کو لقمہ بنا کے چلے آئے ہو. اے ابا جان میں زندہ ہوں, مری نہیں ہوں, مجھے نکال لو. ابا میری قبر کو کھولو, میں زندہ ہوں. باپ کی آنکھ کھلی تو باپ بھی پسینے پسینے. وہ لکھتے ہیں 7 دن تک اس گاؤں میں ہنگامہ رہا. اللہ 7 دن تک ہنگامہ رہا. اب کیا کرے, چلو قبر کھولی جائے. اور جیسے قبر کے پاس گئے, اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے, کون قبر کھولے. امام صاحب نے 4 آدمیوں کا انتخاب کیا. سارے مرتزل پہنچ جاتے, اور جب جا کر کے دیکھا اس کی قبر کھولی تو وہ لڑکی قبر میں زندہ تو تھی, مگر سانپ اور بچھو کا لقمہ بنی پڑی تھی. ایک سانپ تو 4 منہ والا تھا, 2 منہ اوپر کو 2 منہ پونچھ کی طرف تھے. وہ کمر میں گلے میں لپیٹا لگا کر کے, کمر میں لپیٹا لگا کر کے, ایک پاؤں ایک منہ یہاں پر لگائے ہوئے تھا اور دوسرے منہ یہاں پہ لگائے ہوئے تھا. اوپر والے منہ سے ایک سے ناک کے نتھلے اور ایک سے زبان کی جڑیں پکڑے تھا, اور لڑکی ایسے تڑپ رہی تھی جیسے بجلی کا کرنٹ لگ رہا. توبہ کر لینا میرے بھائی, توبہ کر لینا میرے بھائی. آج یہاں سے جاؤ نا تو سارے گناہوں سے توبہ کر کے جانا, اور پکی سچی توبہ کر کے جانا. یہ علماء کی موجودگی, مگر ایک صحیح بتا رہا ہوں, میرا اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے. آج تم اگر دل سے توبہ کر جاؤ, اللہ سب قتل کرنے والے کو بھی معاف فرما دے. بے شک بے شک بے شک, مگر شرط یہ ہے پکی سچی دل سے توبہ کر کے. بولو توبہ کر کے جاؤ گے نا انشاءاللہ. اب وہ لڑکی قبر میں زندہ تو تھی, کئی بے ہوش ہو کے گر گئے, اور لکھنے والا تو خوب سنبھال کے لکھتا, کئی بے ہوش ہو کے گر گئے, کئی توڑ پڑے ہیں. مگر یہی امام, یہی مدرسے میں پڑھنے والا بچہ, یہی آج مفتی صاحب کی شکل میں منبر پر بیٹھنے والا عالم ربانی, یہ بڑے بڑے علماء, وہ امام, اس کی آنکھوں میں آنسو تو آ گئے, مگر آقا بھی یاد آ گئے. اس نے پڑھا تھا اگر آفت نازل ہو تو آسان پڑھو, اگر بیماریاں آئے تو آسان پڑھو, اگر طوفان آئے تو آسان پڑھو, مصیبتیں آئے تو آسان پڑھو, گھر میں جنات ہو تو آسان پڑھو, شیاطین پریشان کر رہا ہو تو آسان پڑھو, بلائے وبائے عذاب تو آسان پڑھو. اس امام نے اپنی آنکھوں کو بند کیا, انگلیوں کو کان میں لگایا, اور پوری طاقت سے اذان پڑھنا شروع کر دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان پوری جب پڑھی, لا الہ الا اللہ پہ آیا, اور جب آ کے کھول کے دیکھا تو لڑکی کے پاس عذاب قبر ختم ہو چکا تھا. بے شک بے شک. آج کے بعد کسی امام کی برائی مت کرنا. بے شک بے شک. آج کے بعد کسی عالم کو حقیر مت سمجھنا. آج کے بعد کسی طالب علم کو فقیر, محتاج, یتیم مت سمجھنا پیارے. آج کے بعد تم چنتے ہو کسی گاؤں والے کو تو وہ پردھان بنتا ہے, جب اللہ چنتا ہے تو وہ عالم ربانی بنتا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس اب وہ لڑکی قبر میں زندہ تو تھی, مگر تھی کس حال میں؟ اللہ آخری جملہ کو سنتے جاؤ.
وہ لڑکی تھی کس حال میں؟ یہاں سے نیچے کو اس کا عورت کا جسم تھا اور یہاں سے اوپر کو خنزیر کا منہ بن چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ خنزیر کو یہاں کی زبان جی 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 جو وہ لوگ پالتے ہیں نا بھنگی وغیرہ، وہ جی 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 خنزیر کی زبان، خنزیر کا منہ بن چکا تھا۔ پوچھا امام صاحب نے تمہارے ساتھ تمہاری بیٹی کا رویہ کیا تھا؟ کہا جب میں کچھ کہتی تھی تو یہ منہ بنایا کرتی تھی، اللہ، یہ منہ چڑھایا کرتی تھی، دانت پیسا کرتی تھی۔ نوجوانوں، یہ حافظ علماء مفتیان کرام شاعر صاحب سب آئے، آج سے اپنی ماں کی طرف کو آنکھیں نہیں، باپ کی طرف کو آنکھیں نہیں، دانت مت پیسنا میرے بھائی بولو آج سے پکے سچے نبی کے غلام بنو گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، آج سے برائیوں سے بچو گے۔ میرے نبی نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ نمبر 1 جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ نمبر 2 ومنان، احسان کر کے احسان جتانے والا۔ نمبر 3 ومکذب بقدر تقدیر کو چھٹلانے والا۔ بات پوری ہو گئی؟ انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ ابھی دعا ہوگی، شاعر صاحب شاید نعت پڑھیں گے یا کیا ہوگا؟ پہلے دستار، اچھا ہاں، وہ حضرت جیسے دستار بندی ہوگی، دعا کے بعد سب لوگ جاؤ گے نا؟ بولو انشاءاللہ۔ اور پیارو اتنا ضرور ماننا یار، آج سے سارے گناہ ختم کر دینا، آج سے ساری برائی چھوڑ دینا۔ بچوں، میرا بیٹا، میرا لال، موبائل تمہارے پاس ہے، انہیں توڑو مت، مگر ان کو صحیح استعمال کرو۔ آج سے ہی ان کا استعمال اچھا کرنا شروع کر دو، غلط نہیں، اس کو مس یوز مت کرو۔ تم بیٹا بچوں اوپر آؤ، آج سے اس کا، تم کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ تمہاری دستار تھوڑی ہے، تم بیٹھو۔ اگر کسی کو حاجت ہے تو وہ حاجت کر کے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے بعد صحیح استعمال کرو گے موبائل کو، بولو انشاءاللہ۔ آپ بیٹھے رہو، سب لوگ توبہ پڑھو، بولا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ خطیب اہل سنت مشکوار خطابت بین الاقوامی ملک گیر شہرتوں کے مالک حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب طلبہ کی پرمغز خطاب نایاب آپ نے سماعت کی۔ اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق و رفیق عطا کرے۔ آپ لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں، بھی مصافحہ نہ کریں، چونکہ آپ دستار بندی کے وہ حسین منظر کو ملاحظہ کریں گے۔ حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب طلبہ اور دیگر اکابر علماء کرام کے مقدس ہاتھوں سے ان بچوں کے سروں پہ تاج زرعی رکھا جائے گا، جس کو آپ ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد شیخ قاری ترنم بلبل باغ رضا جناب ڈاکٹر الحاج اختر پرویز حبیبی صاحب قبلہ سے کچھ آپ نعت و منقبت کے اشعار سماعت کریں گے۔ پھر حضرت علامہ مفتی محفل اشرف صاحب کی دعائیہ جملہ سماعت کریں گے۔ کوئی لمبا پروگرام نہیں ہوگا، آپ لوگ بیٹھے رہیں۔ اب آئیے دستار بندی کا کام شروع کیا جا رہا ہے۔ 1 نمبر پہ حافظ محمد عادل رضوی ابن حاجی محمد اسرائیل بانسباری کشن گنج کے رہنے والے، جو سامنے آ جائیں صاحب قبلہ کے مقدس ہاتھوں سے ان کے سر پہ تاج زرعی رکھا جائے گا۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ اطمینان و سکون کے ساتھ اگر آپ بیٹھیں گے تو دستار بندی کا بھی پروگرام ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہمارے حسان الہند ڈاکٹر اختر پرویز صاحب قبلہ کی وہ شاعری آپ سماعت کریں گے جس کو انہوں نے بہت سنبھال کے لایا ہے۔ 1 نمبر میں جناب محمد عادل رضوی ابن حاجی محمد اسرائیل بانسباری کشن گنج کے رہنے والے۔ 2 نمبر میں حافظ محمد اشرف رضا ابن محمد جنید عالم بیدے پور کٹیہار بہار کے رہنے والے۔ 3 نمبر میں حافظ محمد انصار عالم ابن محمد زین الدین ڈمرمونی کے رہنے والے۔ 4 نمبر میں حافظ محمد اظہر القادری ابن مولانا غلام محی الدین صاحب مصباحی ڈمرمونی۔ حافظ شیر محمد ابن محمد کمال الدین ڈولا کشن گنج۔
حافظ شوکت علی ابن محمد مجیب الرحمان دریا پوکھر اتر دیناجپور، حافظ باب الاسلام ابن محمد رفیع فرنگوڑا کشن گنج۔ ان بچوں کے سروں پہ تاج زری رکھا جائے، امامہ پہنایا جائے، سید صاحب کے ہاتھوں سے پھر علماء کرام اس کام کو مکمل کریں اور بچوں کو آگے بیٹھنے دیں۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں، ابھی پروگرام ختم نہیں ہوا، دستار بندی کا پروگرام ہوگا، پھر اس کے بعد جناب ڈاکٹر اختر پرواز صاحب جس نے بڑی محنتیں کی ان بچوں کی محبت میں، جس نے سہرا لکھا ہے، الحمدللہ ہم نے آج تک سنتے آ رہے ہیں کہ لکھا ہے، لیکن لکھا انہوں نے کیا ہے آج ابھی آپ اور ہم سماعت کریں گے۔ ایک ایک بچوں کا نام آئے گا، پھر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ پھر حافظ صدام ابن رحیم الدین کولا کے رہنے والے، حافظ محمد ارمان رضا ابن شاہد حسین دریا پوکھر کے رہنے والے، حافظ محمد اصغر علی ابن محمد راشد عالم دریا پوکھر کے رہنے والے، حافظ محمد مبارک ابن محمد انعام الحق دریا پوکھر کے رہنے والے، حافظ محمد محبوب ابن منشی عبدالرشید کلتھی باڑی کے رہنے والے، حافظ مصور رضا ابن ماسٹر ارمان الحق چھگلیا کے رہنے والے، حافظ آصف رضا ابن زین العابدین دلباری کے رہنے والے۔ ایک ایک کر کے سید صاحب قبلہ صرف سر پہ پگڑی رکھتے ہیں، بعدوں ہمارے اکابر علماء کرام جن کی موجودگی ہے، حضرت علامہ مفتی محفل اشرف صاحب قبلہ، حضرت ڈاکٹر اختر پرواز صاحب قبلہ، حضرت علامہ نوشاد عالم صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا توحید رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مزمل صاحب قبلہ، حضرت مولانا غلام سرور صاحب قبلہ، اور بھی حضرت حافظ شاہ عالم صاحب قبلہ، اور بھی ہماری جماعت کے عبقری شخصیتیں جو ہمارے پیچھے جن کو میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں، جن کے نام کو میں نہیں بول پا رہا ہوں، بہرحال جو ذرہ جہاں ہے وہی ماتاب علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ آپ جلدی کریں تاکہ پھر یہ اس پروگرام کو ختم کر کے پھر اگلا پروگرام کیا جائے۔ لمبا پروگرام نہیں ہوگا انشاءاللہ، تھوڑی دیر میں حضرت ڈاکٹر اختر پرواز کی شاعری کو آپ سماعت کریں گے، پھر صلاۃ و سلام، پھر سید صاحب قبلہ کی زبانی آپ دعا کریں گے، پھر ہم دعا میں آمین کہیں گے انشاءاللہ۔ جو رات کی آخری پہر ہوتی ہے، انسان جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ دعائیں ہوں گی، جلدی جلدی کریں، جلدی جلدی کریں۔ جلدی جلدی کریں، تاخیر نہ کریں، بچے ایک ایک کر کے سامنے آ جائے۔ حضرت مولانا نوشاد عالم صاحب قبلہ آپ سامنے آ جائیں، ہاتھ بٹائیں جی، اور بھی ہماری جماعت کے مولانا آفتاب رشیدی صاحب قبلہ، ڈاکٹر اختر پرواز صاحب قبلہ، آپ بہت پیچھے ہیں، آگے آ جائیے۔ بچے آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑے دنوں سے آپ سے عرب پہ فرمائش کی جا رہی ہے، آپ آگے آ جائیں، آپ پیچھے مت رہیں ورنہ بچے ڈر جائیں گے کہ آپ حق تو نہیں گئے۔ نعرہ تکبیر، زوردار آواز سے اس حسین منظر کو دیکھیے اور سب اپنے دل میں تمنا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ایمان کے ساتھ دنیا میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کے ذہن کو اور مضبوط بنائے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کے قوت حافظہ کو مضبوط فرمائے۔ زور سے نعرہ تکبیر کی صدائے بلند کریں، نعرہ تکبیر، زور سے آگے سے لے کر پیچھے تک، نعرہ تکبیر۔ میں کہوں گا میری آواز ہمارے دارالعلوم اہل سنت ملت اسلامیہ کے سیکریٹری جناب شاہد حسین صاحب آپ آگے آ جائیں، جناب ماسٹر سمیر الدین صاحب صدر دارالعلوم حضا، اور سیکریٹری جناب غلام مصطفیٰ صاحب، اور بھی ہمارے جو ممبران ہیں، خاص کر کے الحاج زاہد صاحب، آپ لوگ جتنے ممبران ہیں سب سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ آگے آ جائیں، سامنے آ جائیں، ان علماء کرام کو آپ جو ہے اپنے ہاتھوں سے تاج پوشی کریں، ان علماء کرام کہ آپ قریب آ جائیں تاکہ لوگ بھی پہچان جائیں کہ آپ کون ہیں۔ بڑی محنتیں آپ نے کی ہے تب جا کر کے جلسہ سجا ہے الحمدللہ۔ اب آئیے، میں بلا کسی تمید و تاخیر کے آپ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں۔ میں جناب ڈاکٹر اختر پرواز صاحب قبلہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی شاعری سے ہمارے مرجائے قلوب کو منور و مجلہ کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، نعرہ کوئی ابھی مالا یا ہار کچھ نہ پہنا ہے، آپ لوگ ابھی نہیں، پروگرام کو خراب نہ کریں، پہلے شاعری آپ سماعت کر لیں۔ اسٹینڈ، نعرہ تکبیر، نعرہ